اگر لڑکی خلا لیتی ہے اس کو حق المہر ملے گا، حق المہر نہیں، وہ سب کچھ جو اس نے لیا ہے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا خاوند کو. اور جب خلو لے گی اس کو سب واپس کرنا پڑے گا. حق المہر لے چکے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا. خاوند نے کوئی زیادہ، یعنی وہ جو مطالبہ کرے گا وہ پورا کرنا پڑے گا. اگر لڑکی حق المہر معاف کر دے، وہ تو معاف کر سکتی ہے اگر چاہے تو. شریعت میں جسے لڑکا دھوکہ سے شادی کی وہ شیعہ مسلک کا ہے، بہرحال اب تو کوشش کرے کہ اس کو بھی ہدایت پر لے آئے. اب نکاح ہو گیا، غلط ہوا، صحیح ہوا، اب پھر مزید جھگڑے پیدا ہوں گے. حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، مجھے تو نہیں ملے، آپ کو جب ملے تو میرے سلام عرض کر دیں. اللہ کے بندے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بھلا حضرت زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر زندہ ہوتے تو حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے، سرکار دو عالم پہ کلمہ نہ پڑھتے. عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے تو حضور کی شریعت پہ چلیں گے اور حضور کے روضے میں دفن ہوں گے. تو خضر علیہ السلام زندہ بھی ہوں اور کلمہ نہ پڑھیں، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلاں دن فلاں بزرگ کو ملے تھے، فلاں کو ملے تھے. یہ حرم میں جو کام کرتے ہیں ان کو ہم صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر اب عمرے کے احکام لاگو ہوں گے. حرم کے خدام کو دم کی بکری خرید کر کے نہ دیں بلکہ ذبح کر کے گوشت بنا کے دیں. وہ جا کے پھر بیچ دیں، کیا کرو گے؟ آپ کا تو دم ادا نہیں ہوگا. اگر کوئی غریب دم نہ دے سکے، جب اللہ پیسے دے پھر کر دے. دم کی ادائیگی کا بہترین طریقہ دم دینا ہے، جا کے بکری خریدے اور دے دے. اور بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ حرم کے باہر جو دکاندار ہیں وہیں جا نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا، باپ نے ایک بیٹے کو آگ کر دیا ہے. باپ کو کوئی حق نہیں شریعت میں آگ کرنے کا، وہ باقاعدہ وارث ہے، اس کو وراثت کا حصہ دینا ہوگا. یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ آگ کر دو. شرطیہ طلاق اس کو کہتے ہیں طلاق معلق کے. اگر تم نے یہ کام کیا تو طلاق ہوگی. حنفی مسلک میں تو ہو جاتی ہے، باقی اب میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قسم ہو جاتی ہے، کفارہ ادا کرے. زندہ کے لیے بھی نفلی عبادت کر کے ثواب بھیجیں. تہجد میں 4 رکعت نہیں 8 رکعت تہجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی اربعا 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے. ماں باپ کے ہوتے ہوئے شادی شدہ بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، ان کے بچے دادا کی وراثت میں دادے کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. وہ اپنے باپ کے وارث ہیں، دادے کے نہیں. میری بیٹی عائشہ بیمار، اللہ شفا دے. ایک آدمی نے اور بھی گناہ کیے، زنا بھی، جب توبہ کر لی تو کیوں خواہ بیچارے کو شرمندہ کرتے ہو؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب آدمی توبہ کر لیتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں. عبدالجبار کی والدہ فوت ہوئی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. میں ایک ٹیچر ہوں، لڑکیاں لڑکے سب کلاس میں ہوتے. آپ کوشش کریں کہ ان کے چہرے پہ نظر نہ پڑے، جتنا بچ سکتے ہو بچو، اور کیا حال ہے. دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتے رہو. ترک لوگ جب حضور کا نام لیتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے تم انگوٹھے چومتے ہو. ان کی بھی عادت ہے، تمہاری بھی عادت ہے. نہ وہ شریعت ہے نہ یہ شریعت ہے. بھائی سب علماء حق پہ ہیں، تمام ائمہ اربعہ کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سب علماء برحق ہیں. اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. یہ جو اختلاف ہے یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوتا. اب دیکھو نا، عشاء کی نماز کوئی امام یا کوئی مولوی کہتا ہے کہ 5 رکعت پڑھا کرو، سب کے نزدیک 4 ہے، 4 ہی رہے گی.
باقی کسی نے آمین زور سے کہہ دیا، کسی نے آہستہ کہہ دیا، کسی نے فائدے میں کر لیا، کسی نے نہیں کیا، کسی نے ٹانگیں زیادہ کھول دی، کسی نے تھوڑی کھول دی، یہ کوئی مسئلے نہیں ہیں، یہ تو فروعی مسائل ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، خاوند نے بھی غصے میں کہا کہ اچھا ہو گئی، پھر ہو گئی۔ عورت کو دوسرا عمرہ کرنا ہوگا، مسجد عائشہ، غسل ضروری پہلے میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ حضرت حکیم عبدالہادی کروڑ پکا والے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے، ہم تو کسی سے نہیں لڑتے۔ کہتے ہیں جی جب قیامت میں لمن الملک الیوم کا اعلان ہوگا، سب ہوں گے تو تب ہی تو اعلان ہوگا، جب کوئی نہ ہو تو کس کو اعلان ہوگا؟ یعنی سب ہونے کے بعد آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بادشاہ ہوں، اس لیے حکم ہوگا لمن الملک اليوم، اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملتان میں حیاتی اور مماتی لوگوں کا جھگڑا ہے، اللہ دونوں کو ہدایت، بس ہم تو دونوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بلا وجہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندے مسلمانوں کو جوڑنے کا وقت ہے کہ توڑنے کا وقت ہے؟ عمرہ کرنے والے کو رمل بھول گیا، چوتھے چکر میں یاد آیا، چوتھے چکر کے بعد رمل ہوتا ہی نہیں کیا کوئی بات نہیں، رمل کرنا سنت ہے، نہ کرے تو کوئی دم نہیں۔ سسر اپنی بہو کو اگر شہوت سے ہاتھ لگا دے تو اس کے بیٹے پر بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کا حکم یہی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اب وہ سسر کی بیوی ہے یا بیٹے کی بیوی ہے، پہلے آپ بھی تو یہ فیصلہ کر لینا، اس لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی ناحق قتل ہوا، ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ شہید ہے، مظلوم ہے۔ مسلم اور غیر مسلم ایک برتن میں پانی پی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور شریف والے کی بمشیرہ بیمار ہے، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ میرا بھائی یہ مسئلے ایسے نہ پوچھا کرو، اب جیسے خاوند نے 3 طلاقیں دی ہیں تو عورت پر حلال نہیں ہوگا جب تک کہ حلالہ نہ کرائے۔ اب کوئی کہے کہ طلاق تو خاوند نے دی ہے، وہ حلالہ کیوں کرائے؟ اس کو سزا کیوں ہے؟ تو جب وہ پہلے کے بعد لوٹنا چاہے گی تو تب حلالہ ہوگا نا، نہ لوٹنا چاہے تو کوئی حلالہ نہیں۔ اللہ اس کو سزا دے رہے ہیں کہ جس ظالم نے تمہیں پہلے 3 گولیاں ماری ہیں پھر اسی کے بعد جانا چاہتی ہو، تاکہ نہ جائے اس کے پاس، تم نہ جاؤ تو کوئی حلالہ نہیں۔ اگر جدے جائیں تو وہاں سے عمرہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ درود شریف جب مواجہہ شریف میں پڑھیں گے، صلاۃ و سلام تو حضور سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے درود شریف تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ عورتیں غیر مردوں کے سامنے نماز میں چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سب نماز میں ہوں گے، وہ عورتوں کو تھوڑا دیکھیں گے۔ بسم اللہ کا قرآن پاک تو کوئی نہیں ہوتا کہ انگلی رکھتے جائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ تو بدعت ہے۔ نئی جوتا پہن کے طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اگر جوتا پاک ہے اور نیا ہے کوئی حرج نہیں۔ سفر کے بعد جب گھر پہنچے، نماز کا وقت گزر گیا، اب قصر نہیں پڑے گا، پوری پڑے گا، گھر آ گیا ہے نا وہ۔